پیش خدمت ہے عظیم بیگ چغتائی کا افسانہ یکا۔ 10 بجے ہیں۔ لیڈی ہمت قدر نے اپنی موٹی سی نازک کلائی پر نظر ڈالتے ہوئے جمائی لی۔ نواب ہمت قدر نے اپنی خطرناک مونچھوں سے دانت چمکا کر کہا، 11 بجے تک تو ہم ضرور پہنچ۔ موٹر کو ایک جھٹکا لگا اور تیوری پر بل ڈال کر نواب صاحب نے ایک چھوکرے کے ساتھ موٹر کا پہیہ گڑھے سے نکالا اور عجیب لہجے میں کہا، لا حول ولا قوت، کچی سڑک۔ گرد و غبار کا ایک طوفان عظیم پہیے کے نیچے سے اٹھا کہ جو ہم نے اپنے موٹر کے پیچھے چھوڑا۔ کتنے میل اور ہوں گے؟ لیڈی ہمت قدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کچھ سنجیدگی سے جواب دیا، ابھی 28 میل اور ہیں۔ نواب صاحب نے موٹر کی رفتار اور تیز کر دی۔ حضور آہستہ آہستہ، حضور راستہ خراب ہے، پیچھے سے مؤدبانہ طریقے سے شوفر نے نواب صاحب کی خدمت میں عرض کی، مگر نواب صاحب کو تیز موٹر چلانے کی پرانی عادت تھی اور انہوں نے ہرش اور شاید موٹر کو اور تیز کر دیا کیونکہ کچی سڑک سے جی گھبرا گیا تھا۔ موٹر پوری رفتار سے ہچکولے کھاتا چلا جا رہا تھا اور ہم لوگ موٹر کی عمدہ کمانیوں اور ملائم گدوں پر بجائے ہچکولوں سے تکلیف اٹھانے کے مزے سے جھولتے جا رہے تھے۔ سامنے ایک نالائق یکا جا رہا تھا۔ دور ہی سے نواب صاحب نے ہارن دینے شروع کر دیے تاکہ یکا پیشتر ہی سڑک کے ایک طرف ہو جائے اور موٹر کی رفتار کم نہ کرنی پڑے، مگر یکے کی تیزی ملاحظہ ہو کہ جب تک وہ ایک طرف ہو موٹر سر پر پہنچا اور مجبوراً رفتار کم کرنی پڑی۔ نواب صاحب نے لال پیلے ہو کر یکے کی طرف منہ کر کے گویا حقارت سے ہاؤ کر دیا۔ واللہ عالم یکے والے نے سن بھی لیا اور نہیں، چشمے زدن میں وہ نالائق یکا ماں اپنے یکے والے کے گرد و غبار کے طوفان میں غلطا و پیچا ہو کر نامعلوم کتنی دور رہ گیا۔ لیڈی ہمت قدر نے یکے کو مڑ کر دیکھنے کی ناکام کوشش کی اور پھر مسکرا کر اپنے قدرتی لہجے میں کہا، آپ نے اس کو دیکھا؟ اس کو، یکے کو، باخدا کیا سواری ہے، قیامت تک منزل مقصود پر پہنچ ہی جائے گا۔ کیا آپ کبھی، معاف کیجیے گا، کبھی یکے پر آپ بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، میں نے ہنس کر کہا، بیٹھا ہوں اور اکثر بیٹھا ہوں۔ نواب ہمت قدر نے موٹر کی رفتار اور تیز کرتے ہوئے کہا، اچھا یکے پر، آپ یکے پر بیٹھے ہیں؟ خوب۔ بھائی معاف کرنا، بڑی ذلیل اور واہیات سواری ہے، ہمارے عالی خاندان کا کوئی فرد کبھی یکے پر نہیں بیٹھا۔ پھر کچھ لاپرواہی سے نواب صاحب بولے، واللہ علم اس پر کیسے سفر کرتے ہیں، بڑی واہیات سواری ہے۔ نواب صاحب نے کچھ غرور و تمکنت کے لہجے میں جملہ ختم کیا۔ لیڈی ہمت بولی، لطف یہ کہ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا، کیوں صاحب، آپ تنہا بیٹھے ہیں یا کئی آدمیوں کے ساتھ؟ میں تنہا بھی بیٹھا ہوں اور ہم کل 4 آدمی بھی بیٹھے ہیں اور 5واں یکے والا۔ 5 آدمی؟ لیڈی ہمت قدر چیخ کر بولی، 5 آدمی، آؤ۔ موٹر کو ایک زبردست جھٹکا لگا، پشت پر سے شوفر لڑک کر لیڈی ہمت قدر کی گود میں آ گرا۔ نواب صاحب نے اسٹیئرنگ ویل چھوڑ کر کرنٹ کا تماشا کیا، یعنی بیٹھے بیٹھے الٹی قیا بازی ایسی کھائے کہ گدے پر میرے اوپر گرے، اور ساتھ ہی اس گڑبڑ میں ایک بم کا سا گولا پھٹا۔ لیڈی ہمت قدر کی فلک شکاف چیخ اور موٹر کے ٹائر کی بمباری اور نواب صاحب کا میرے اوپر گرنا اور پھر تمام باتوں کا نتیجہ یعنی بدحواسی، موٹر کے اندر ہی اندر قیامت بپا ہو گئی۔ ہوش بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ خیریت گزری، محض پھاندہ پھوندی رہی۔ میں نے اپنے اوپر نواب صاحب کے گرنے کی خود الٹی ان سے معذرت چاہی، شریف آدمی ہیں، انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا بلکہ مجھ سے پوچھا کہ لگی تو نہیں۔ میرے سینے میں نواب صاحب کا سر گولے کی طرح آ کر لگا تھا، مگر میں نے کہا بالکل نہیں لگی۔ یہ طے کر لیا گیا کہ سب سے زیادہ لیڈی ہمت قدر کے لگی ہے اور سب سے کم شوفر کے۔ اسی مناسبت سے دراصل ہم نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی کی تھی۔ بہت جلد دوسرا پہیہ چڑھا لیا گیا، لیکن اب جو چلاتے ہیں تو موٹر نہیں چلتا۔ بہت جلد وجہ معلوم ہو گئی،
पेट्रोल की टंकी में एक सुराख था जिसको काग लगाकर बंद किया गया था। वो धचके से अपनी जगह से हट गया। वल्लाह इल्म कुछ देर पहले या अब कुछ भी हो, पेट्रोल बह चुका था। अब जो गौर से देखते हैं तो जमीन तर थी। अब क्या हो, स्टेशन यहाँ से 28 मील होगा और फिर कच्ची सड़क, और जाना इस कदर जरूरी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐन इस घबराहट और यास के आलम में क्या देखते हैं कि ऐन सड़क की सीध में गोया उफक सड़क पर नेरे उम्मीद तुलू हुआ, यानी उस टूटे फूटे यक्के की छतरी चमकी। फिर उसके बाद यक्के का हयोला नजर आया, जिसने बर्क रफ्तारी के साथ यक्का मुजस्सिम की सूरत इख्तियार कर ली। हम एक दूसरे को देखते रहे और कभी यक्के को हत्ता के करीब पहुंचा, बराबर आया, कुछ हल्का पड़ा और करीब करीब रुक सा गया, बल्कि यक्के वाले के गर्द आलूद चेहरे पर कुछ खुशी की झलक के साथ लबों को हरकत भी हुई। मगर यहाँ सब खामोश। लेडी हिम्मत कदर ने ऐन इस मौके पर एक अजीब नजर डालकर आंखों ही आंखों में खजालत से शायद मुझसे कुछ कहा। मैंने मान लेडी हिम्मत कदर की तरफ देखा, जिन्होंने अखियों से यक्के के पहिए की तरफ देखकर अपनी नाजुक सी छतरी से जमीन कुरेदना शुरू की। यक्का आगे निकल चुका था। दरअसल मुसीबत तो ये थी कि सिवाय मेरे यहाँ किसी को यक्के वाले को पुकारना तक नहीं आता। मैं अलबत्ता माहिर था। मजबूरी बुरी बला है। मैंने नवाब साहब और लेडी हिम्मत कदर की खफत देखकर दिल ही दिल में कहा, मेहरबान आपकी खफत मेरे सर आंखों पर, और फिर हलक फाड़ कर आवाज दी, अबे ओ यक्के वाले। अब सवाल ये था कि लेडी हिम्मत कदर इस पर कैसे बिठाई जाए। नवाब साहब ने मुझसे कहा, आप ही कोई तरकीब निकालिए, क्योंकि सिवाय मेरे और कौन यहाँ यक्के का माहिर था। लेडी हिम्मत कदर का एक तरफ से मैंने बाजू पकड़ा और दूसरी तरफ से नवाब साहब ने। बेगम साहिबा ने एक पैर धर्रे पर रखा और दूसरा पहिए के हाल पर, और इसके बाद शायद उड़ने की कोशिश की। हाल पर से पैर से रख गया और वो परकटी मैना की तरह मेरी तरफ फड़फड़ाई। क्या करता, मजबूरन मैंने इनको लिहाज के मारे छोड़ दिया, वरना वो मेरी गोद में होती। उन्होंने हाथ पैर भी आजाद पाकर चला दिए और इनके बूट की ऊंची और नोकीली एड़ी काबिले एहतराम शौहर की नाक पर लगी। नतीजा ये कि नवाब साहब पहिए के पास दराज। मैंने कहा, या अली। नवाब साहब मूछें झाड़ते हुए मुझसे शिकायत करते हुए उठे और बेगम साहिबा को संभाला। अब ये तय पाया कि यक्के को मोटर के पास खड़ा किया जाए। बराबर नवाब साहब बैठे और आगे मैं बैठा। यक्के वाले ने टक टक की सदा बुलंद की, चूं चरख चूं, और चक्का चल दिया। नवाब साहब और लेडी साहिबा को मालूम हुआ कि खुद अपने जूतों से अपने कपड़े मैले हो रहे हैं। फौरन मामला मेरे सामने पेश करके उसका इलाज मुझसे पूछा। यक्के वाले ने फौरन कहा, आप दोनों अपने अपने जूते उतारकर हाथ में ले लीजिए, ताकि मैं आगे वाले घास के डब्बे में रख दूं। और घास का डब्बा खोला तो इसमें 2-3 रस्सियां, एक चिलम, एक हथौड़ी, चंद कीले वगैरह थी। नवाब साहब अब तक खामोश थे। यक्के वाले पर सख्त खफा हुए। मैंने नवाब साहब को समझा दिया कि कपड़े तो जूते से मैले होना लाजमी ही है। फिर इस यक्के की खूबियों का तस्करा किया कि जिसमें पैर रखने का पायदान भी होता है। वो होता तो गालबन लेडी हिम्मत कदर को चढ़ने में ये दिक्कतें पेश न आती। यक्के वाले ने अपनी पोजीशन इस तरह साफ की कि साहब, पायदान कमानीदार यक्के में होता है और मैं कच्ची सड़क पर चलाता हूँ, लिहाजा कमानीदार यक्के नहीं रखता, वरना 2 दिन में कमानियां चूर चूर हो जाएं। यक्के वाला कुछ फलसफियाना रंग में आकर बोला, हुजूर, यहाँ तो खड़िया यक्का चलता है। कच्ची सड़क का ये बादशाह है, ना लौटे और ना ये टूटे, और मुसाफिर भी आराम से चैन की बंसी बजाता है। चुप, नवाब साहब ने भुन्ना कर यक्के वाले से कहा। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने पैंतरे बदलने शुरू किए। उनका घुटना मेरी पीठ में बुरी तरह गड़ रहा था। लेडी हिम्मत कदर एक हाथ से अपनी नाजुक छतरी लगाए थी और दूसरे हाथ से यक्के का डंडा पकड़े थी। उनके दोनों हाथ कभी के दुख चुके थे। हर झटके पर वो इस तरह चीखती थीं कि मालूम होता था कि गिर गईं। नवाब साहब के मोजी घुटने के गड़ने की वजह से मैं धीरे धीरे आगे से रखता जाता था, मगर जितना मैं हटता उतना शायद नवाब साहब का घुटना और बढ़ जाता था। मेरी अकल काम ना करती थी कि क्या करूं जो उस घुटने से पना मिले।
اتنے میں ایک جھٹکا لگا اور نواب صاحب کی ناک یکے کے آگے والے ڈنڈے میں لگی، عین اس جگہ جہاں میں اس کو ہاتھ سے پکڑا تھا۔ میری چھنگلی کچل گئی۔ لگی تو نہیں؟ نواب صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کے تو نہیں لگی؟ میں نے ان کی لال ناک دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کو زور سے لگی تھی، میری چھنگلی میں، ان کی ناک میں، مگر دونوں جھوٹ بولے، اور جواب واحد تھا، جی نہیں، بالکل نہیں۔ واقعی جھٹکا ایسا لگا کہ اگر کہیں میری انگلی اس جگہ پر نہ ہوتی تو نواب صاحب کی ناک پچی ہو جاتی۔ ذرا ادھر ہٹیے، لیڈی ہمت قدر نے نواب صاحب سے روکھے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب نے اپنی پیاری بیگم کے کہنے سے کروٹ سی بدل کر کوئی آدھا انچ گھٹنا اور میری پیٹھ میں گھسیڑ دیا۔ میں نے گھٹنے کی نوک کو، جو بری طرح تکلیف دے رہی تھی، ذرا سرک کر دوسرا حصے جسم پر لے لیا۔ تیز نہیں چلاتا؟ نکے والے سے نواب صاحب نے حرک پاڑ کر کہا۔ اس نے سوت کی رسی کی لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ٹٹخارا دیا اور لگام کے زائد حصے کو گھما کر دو طرفہ گھوڑے کو جھاڑ دیا، اور پھر دوبارہ جو گھما کر سڑاکا تو میری اینک لگام کے ساتھ اڑ چلی، اور قبل اس کے کہ میں اپنی ناک پر ہاتھ لے جاؤں کہ کہیں اینک ماں ناک کے تو نہیں چلی گئی، اینک ماں رسی کے لیڈی ہمت قدر کے بالوں میں جا الجھی۔ لیڈی ہمت قدر نے چیخ نکالی۔ رسی میرے ناک کے نیچے سے ہوتی ہوئی گئی تھی، گویا ایک دم سے میرے منہ میں لگام دے دی گئی۔ قدرتی امر کہ میرا ہاتھ ساتھ ساتھ اس پر پہنچا اور لیڈی صاحبہ میری اینک نے بال کھینچ لیے۔ وہ بولی، چیخ چیر چین۔ اینک باحتیاط تمام لیڈی موصوفہ کے بالوں کو سلجھا کر نکالی گئی۔ یکے والا مارے ڈر کے کانپ رہا تھا، خوب ڈانٹا گیا بلکہ پٹتے پٹتے بچا۔ پھر سنبھل کر بیٹھے، اور اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا ایک آدھ انچ اور میری کمر میں درایا۔ مجبوراً میں کچھ اور آگے سرکا، مگر وہاں جگہ کہاں، میں پیشتر ہی کگر پر آ گیا تھا۔ لیڈی ہمت قدر پر تین طرح کا سایہ تھا، ایک تو خود نواب صاحب کا، دوسرے یکے کی چھتری کا، اور تیسرے خود ان کی نازک چھتری کا۔ مگر دھوپ تیز تھی۔ یکے کی چھتری ظاہر ہے کہ اگر کچھ پناہ دھوپ سے دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک 12 بجے، اور 12 بجنے میں ابھی دیر تھی۔ باوجود ہر طرح کے سائے کے لیڈی ہمت قدر گرمی سے حیران تھی۔ سڑک ذرا بہتر آ گئی تھی اور یکا اب روانی کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اور ظاہراً اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ اب ایسے موقع پر گرمی کی تکلیف لامحالہ محسوس ہوئی، اور لیڈی ہمت قدر نے کچھ بے چین ہو کر کہا، خدا کی پناہ، مری جا رہی ہوں گرمی سے۔ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ یکے والے نے اپنی سریلی آواز میں مصرع کھینچا، ہم مرے جاتے ہیں، تم کہتے ہو حال اچھا ہے۔ ابے نالائق، یہ کہہ کر ایک طرف سے نواب صاحب گرجے اور دوسری طرف ایک کوہنی اس کی بغل پہ مار کر میں برس پڑا۔ بےہودہ، نالائق، بدتمیز۔ پھر نواب صاحب اس طرح گڑ گڑائے اور بڑبڑائے جیسے کوئی خالی بڑا برتن پانی میں غرق ہوتا ہے، اور اس بری طرح ڈپٹا، اور ساتھ ساتھ اس ڈپٹ کے کوئی ایک آدھ انچ نواب صاحب نے اپنا باریک گھٹنا میری کمر میں بھونک دیا۔ دراصل اس وقت یکے والے کی خطا نہ تھی۔ اگر لمبے راستے کا ایک سست یکے پر آپ کو سفر کرنے کا موقع ملا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یکا گھوڑے کی طاقت کے مطابق ایک پرسکون اور مستقل رفتار اختیار کر لیتا ہے، جھٹکے منظم ہو جاتے ہیں، جھکولوں کا ایک سائیکلک آرڈر قائم ہو جاتا ہے، پہیے کی چرخچوں ایک ٹائمنگ کی پابند ہو جاتی ہے، گھوڑے کے قدم نپے تلے پڑتے ہیں، مسافروں کے سر مقررہ حدود میں ایک تنظیم کے ماتحت ہلتے ہیں، آپس میں سر ٹکرانے کا امکان جاتا رہتا ہے۔ غرض جب ہر چیز منظم ہو کر یکے کو مجسم پوئٹری آف موشن بنا دیتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یکا چل نہیں رہا بلکہ بہہ رہا ہے، اور پھر یکے والے کی طبیعت ایک عجیب پرکیف ہو جاتی ہے، خصوصاً جبکہ کرایہ معقول ملا ہو۔ وہ کچھ سینے کے بل جھک کر آنکھیں نیم باز کیے ہوئے نامعلوم کہاں پہنچتا ہے، اس کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یکے پر کون ہے کون نہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ الاپ اٹھتا ہے۔ لہٰذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں یکے والے کی کوئی خطا نہ تھی۔ میں نے اس فلسفے کو نواب صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ آدھے سے زیادہ اس فلسفے کو سمجھ چکی تھیں کہ انہوں نے ایک دم سے چہرہ وحشت زدہ بنا کر ریل کی سی سیٹی دینے کی کوشش کی اور چھتری دور پھینکی۔ ارے روک روک، ایک طرف سے نواب صاحب چیخے اور دوسری طرف سے میں چلایا،
कमबख्त रोक। बेगम साहिबा की रेशमी साड़ी पहिए में उलझ कर रह गई और अगर यक्का ना रुकता तो चूंकि रेशम मजबूत होता है जरूर नीचे आती। यहाँ से महारानी द्रौपदी का सा किस्सा शुरू होता है। साड़ी का जरी काम सब खराब हो गया था। नवाब साहब बहादुर यक्का बान पर बेहद बुरा फरोख्ता थे, ना इस वजह से कि साड़ी कीमती थी बल्कि इस वजह से कि पहिए ने बेगम साहिबा की लापरवाही से फायदा नाजायज उठाते हुए गुस्ताखी की थी और कसूर यक्के का था और यक्का खुद यक्के वाले का। मैं चूंकि यक्के पर बैठने का माहिर था लिहाजा मेरी तरफ नवाब साहब ने सवालिया सूरत बनाकर देखा, क्योंकि मैंने यक्के वाले को एक लफ्ज ना कहा था। चुनाचा मैंने तस्दीक की कि बेशक ऐसा भी होता है और इसमें यक्के वाले की कोई खता ना थी, बशर्ते कि वो यक्के को रोकने में ख्वामोखा देर ना करे। लेडी हिम्मत कदर ने मुझसे पूछा, क्यों साहब, क्या आपकी बीवी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मैंने जवाब दिया, मेरी तो खुदा के फजल से बची रही है, मगर खुद मेरे साथ कई मर्तबा ऐसा हुआ है और उचकन का दामन अक्सर खराब हो गया है। ये कील तो मारे डालती है। नवाब साहब ने कुछ बेकल होकर पैंतरा बदला और कील की जगह को टटोलकर मेरी कमर में आध इंच और अपना घुटना पेवस्त कर दिया। नवाब साहब भारी भरकम आदमी थे। आप कहेंगे उनका घुटना और बारीक, तो अर्ज है कि एक मोटी चीज भी जिस वक्त मुस्तकिल तौर पर जिसमें पेवस्त होने की कोशिश करती है और वो भी फिर यक्के पर, तो उसकी चुभन किसी तरह नोकदार चीज की चुभन से कम तकलीफदा नहीं होती। मैं खुश था कि नवाब साहब की रान में कील चुभ रही है और मेरा बदला ले रही है। हालांकि यक्के पर गद्दी थी और इस पर दोहरी चादर, मगर यक्का नवाब साहब को बेकल किए देती थी। थोड़ी देर बाद नवाब साहब इस कील से परेशान होकर उखड़ों की किस्म की करवट से बैठ गए। उनका सर अजीब तरह यक्के के झकोलों के साथ गर्दिश कर रहा था, यानी इस तरह कि अगर उनकी नाक पर पेंसिल बांध दी जाती और उसके सामने कागज होता तो एक गोल हल्का बन जाता। लेडी हिम्मत कदर को ऐसे झटके लग रहे थे कि अगर इनकी नाक पर पेंसिल होती तो आधा हल्का ठीक बनता, मगर फिर पेंसिल कागज में चुभ जाती। मेरी नाक शायद लहरिया बनाती और यक्के वाला चूंकि झुका हुआ था लिहाजा इसकी नाक सतरे खींच रही थी। गर्ज इस तरह हम सब अकलीदस की शक्लें हल करते चले जा रहे थे। माहिरीन फल्कियात का एक अजीब नजरिया है और वो ये कि निज़ाम शमसी के तमाम अजसाम मुकर्ररा हुदूद के अंदर अपने अपने कवायद के मुताबिक इस्तिलाह में कशिश रखते हैं। इस नजरिए की रूह से कयामत जब आएगी, जब इस कशिश में फर्क पड़ेगा, नतीजा ये निकलेगा कि तमाम अजसाम बेकाबू होकर आपस में लड़ जाएंगे। हुस्न इत्तेफाक के इस नजरिए की तफसीर यक्के पर पेश आना थी। एक मामूली से गड़े पर निहायत ही मामूली सा झटका लगा, मगर ये झटका था जिसने गोया निजाम शमसी को दरहम बरहम कर दिया। आपस में हम सब के सर लड़ गए और फिर अलहदा होकर डंडों में जा लगे, और कुछ तो इस वक्ती अबतरी से हुआ नहीं, मगर इस सिलसिले में नवाब साहब का घुटना मेरी कमर में फिर दराया। मैं बिल्कुल कगर पर था और वो अब किस्सा माजी की बात थी जब उनका घुटना आधा आधा इंच सरकता था। अब तो जगह ही ना थी और मैं तोते की तरह अड्डे पर बैठा हुआ था। यक्के का दबाव वैसा ही था, यानी आगे को माइल था। किस्मत की खूबी नवाब साहब ने इस नामाकूल सी वजह से एक मामूली से झटके से बेकल होकर एकदम से उछलकर बोझ आगे डाल दिया। यक्के का साज क्या था, बस रस्सियों की जकड़ बंदी थी। वल्ला आलम झटके से, मगर मैं कहता हूँ कि शायद कसदन लेडी हिम्मत कदर ने एक चीख के साथ अपनी छोटी सी छतरी मेरे सर पर रखकर अपनी तरफ जोर से घसीटी। उधर मैं परकटे तोते की तरह नवाब साहब के घुटने की बिद्दतों की वजह से गोया अड्डे पर बैठा ही था। वहाँ सिवाय कगर के रह ही क्या गया था। जो हम एकदम से जमीन पर आ लगे तो मैं आगे को गिरा। छतरी मुंह पर चढ़ी थी, दिखाई क्या देता खाक, और फिर दिखाई भी देता तो बेकार। झटके से छतरी तो बाद में अलग हो गई, मगर मैं अजीब तरह गिरा और दूर तक अपनी नाक जमीन से सिर्फ बालिश भर ऊंची किए दौड़ा ही चला गया। और फिर हर कदम पर यह उम्मीद थी कि बदन काबू में आ जाएगा और खड़ा हो जाऊंगा, मगर हजरत ये उम्मीद मौहूम निकली और इस तरह मुनक़ता हुई कि 10-12 कदम की मुसाफत इसी तरह नाक जमीन से कोई बालिश भर ऊंची किए तय करने के बाद मैं अपनी नाक से सड़क की जमीन पर हल चला देने पर मजबूर हो ही गया। उठा और अपनी नाक टटोली। सारा मुंह गर्द से सफेद हो गया था। आंखों ने जब देखा कि नाक का इरादा कतई है तो वो बंद हो गई थी, वरना धूल में ही फूट जाती।
مگر پھر بھی آنکھوں نے بہت کام کیا تھا اور آخر وقت تک کھلے رہنے کی وجہ سے ان کی مٹی گھس گئی تھی. ہاتھوں نے بڑی خدمت کی اور چھل گئے، ورنہ شاید میری ناک گھس کر غبارے راہ ہو جاتی، کیونکہ بلا مبالغہ فٹ بھر کے قریب ناک نے زمین پر ایک گہری سی لکیر کھینچی. کچھ بھی ہو، یہ سب چشمے زدن میں ہو چکا تھا. میں نے اٹھ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے پکڑے مسلسل چیخیں مار رہی تھیں. حالانکہ وہ خطرے سے باہر تھیں اور بندریا کی طرح ڈنڈے پر چپکی ہوئی تھیں. نواب صاحب یکے کے بم پر کچھ اس طرح آ کر رکھے تھے کہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں والا گیم گھوڑا گھوڑا بم کے ڈنڈے سے کھیل رہے تھے. یکے والا غریب البتہ پہیے کی سیدھ میں چت گرا تھا. گھوڑا اس وقتی سبکدوشی کو غنیمت تصور کر کے ایک اندازے بے خودی کے ساتھ سڑک کے کنارے کچھ ٹفن اڑا رہا تھا. بہت جلد ایک دوسرے کی خیریت اور مزاج پرسی سے فراغت پائی. یکے والے نے یکے کے ساس کی گانٹھا گوٹھی اور باندھا بوندھی کی، مگر کچھ ٹھیک سے نہ بندھا تو نواب صاحب سے اس نے کہا، آپ کے پاس رسی کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ہوگا؟ نواب صاحب نے اس کا جواب دیا، الو کے پٹھے پھنا رہے تھے. میں نے ڈانٹ کر کہا، ابے تو بالکل ہی گدھا ہے. یکے والا گنگنا کر بولا، میاں میں نے کہا شاید کوئی ٹکڑا وکڑا نکل آئے. پھر اب بتائیے کیا ہو، بغیر رسی کے کام نہیں چلے گا. میرا سوتی رومال اور بیگم صاحبہ اور نواب صاحب کا ریشمی رومال، ان تینوں کو ملا کر مضبوطی سے ساس کی بندش کو یکے والے نے سنبھالا. جھٹکے دے کر خوب اچھی طرح آزمانے کے بعد اس نے کہا، اب بیٹھ جائیے. نواب صاحب چونکہ سب سے زیادہ باری تھے، لہٰذا یکے والے نے کہا کہ ذرا پیچھے کو دبے رہیں. ہم سب اچھی طرح بیٹھ گئے. نواب صاحب پیچھے کو دب کر بیٹھے، ایسے کہ جیسے کہ گاؤ تکیا لگائے ہوں، اور جو کچھ تھا سو تھا. میں خوش تھا کہ نواب صاحب کے گھٹنے سے میری جان چھوٹی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد نواب صاحب کی پیٹھ میں یکے کی آرائش چبھنے لگی، کیونکہ یہ یکا ضرورت سے زیادہ موٹے موٹے نیلے پیلے موتیوں سے آراستہ تھا جو مضبوط تار میں پرو کر ڈنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا نواب صاحب کچھ آگے کو مائل ہوئے اور انہوں نے گھٹنا اڑانے کی تمہید اٹھائی. اب میں تنگ تھا، لہٰذا میں نے نواب صاحب سے کہا، ذرا پیچھے ہی رہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ یکا دباؤ ہو جائے گا. لیڈی ہمت قدر اب دباؤ کے نام سے کانپتی تھی. انہوں نے بھی نواب صاحب سے کہا، پیچھے ہی رہیے. اب یکے کا توازن بہت اچھی طرح قائم تھا. ذرا بھی دباؤ ہوتا تو میں نواب صاحب کی توجہ رومالوں کی کمزور بندش کی طرف دلاتا اور نواب صاحب پھر ٹھیک طرح بیٹھ جاتے، ورنہ بیگم صاحبہ اول مچاتی. کوئی قابل ذکر بات نہ تھی کہ ایک معمولی سے جھٹکے پر لیڈی ہمت قدر چیخیں اور ساتھ ہی سڑک پر سے باسی گوبر کا ایک ٹکڑا پہیے کے ساتھ اڑ کر ان کی آنکھ میں لگا. وہ چیخیں تو دراصل اس وجہ سے تھیں کہ ہاتھ میں ڈنڈے کی پھانس لگ گئی تھی کہ یک نہ شد دو شد اور ان کی آنکھ میں گوبر پڑ گیا. یکا روکا گیا، پھانس نکالی گئی اور آنکھ صاف کی گئی. لیڈی ہمت قدر کے ہاتھ ڈنڈا پکڑے پکڑے سرخ ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا شانہ اکھڑا جا رہا ہے، مگر کیا کرتی، لاچار و مجبور تھیں، کوئی چارہ ہی نہ تھا. اسی حالت میں ہم چلے جا رہے تھے. سڑک رفتہ رفتہ خراب آتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ایسی آئی کہ ہوشیاری سے بیٹھنا پڑا. لیڈی ہمت قدر دباؤ یکے کا خیال کر کر کے کانپ اٹھتی تھیں اور نواب صاحب کو تاکید پر تاکید تھی کہ پیچھے ہٹے رہو. یکے والا بھی خوش تھا کہ گھوڑا ہلکا چل رہا ہے، مگر یہ شاید لیڈی ہمت قدر کو معلوم نہ تھا کہ یکے پر بیٹھنا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو دباؤ جب آگے کو بوجھ ہوگا اور پھر الار جب پیچھے کو بوجھ ہوگا. میں چونکہ آگے کو بیٹھا تھا اور دباؤ یکے کا لطف اٹھا چکا تھا کہ یکا باندھ سے لے کر نواب صاحب تک ہر کس و ناکس کی یہ کوشش تھی کہ یکا الار رہے. رومالوں کی بندش پر الار یکے کا زور بے طرح پڑ رہا تھا، اور چونکہ آگے بیٹھنے والے کو الار یکے میں خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا میں چپ تھا. لیڈی ہمت قدر جانتی ہی نہ تھی کہ الار کیا چیز ہوتی ہے. نواب صاحب بیگم صاحبہ کی خوشنودی میں منہمک تھے اور یکے والے کے لیے الار اور دباؤ روزانہ کا مد و جزر ٹھہرا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک غیر معمولی گڑھے پر جھٹکا لگا، رومالوں نے تڑاخا بھرا. لیڈی ہمت قدر جو اصولاً چیخیں حق بجانب تھیں، کیونکہ یکے کے دونوں بم اینٹی ایئر کرافٹ گن کی نالوں کی طرح اڑ گئے.
یکا اگر آدمی ہوتا تو قطعی چت گرتا۔ عقلمند یکے بان نے یکے کی پشت پر نیچے ایک طرف یکے کا داہنا بم قصداً آدھا گز بنوایا تھا، جس کو ظاہراً بیکار طور پر نکلا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ یہ دراصل اگر سچ پوچھئے تو تھیوری آف بیلنس یعنی نظریہ توازن کی تفسیر تھا، جس کو اصطلاحاً یورپ کی طرف الریٹھا کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر اینٹی الار آپریٹس۔ واقعی اگر یہ کہیں نہ ہوتا، یکا ماں اپنے اسباب جہالت یعنی ہم لوگوں کے سر کے بل چت گرتا، مگر پھر بھی باوجود یکا اعلیٰ نما مایا الار نے یکا ایک جھٹکے کے ساتھ روک لیا، لیکن دونوں بمیں ہوا میں معلق ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یکے والا لڑک کر لیڈی ہمت قدر کی گود میں گرا اور اپنی اس عزت افزائی سے اس قدر گھبرایا کہ میری گردن پر سے ہوتا ہوا نکل کر پہیے کے پاس گرا۔ میں لمبا لمبا یکے میں لیٹنے پر مجبور ہوا اور یکے بان کے بیٹھنے کی جگہ جو ایک خانہ ہوتا ہے، اس کا ڈھکنا کھل جانے کی وجہ سے تمباکو ملی ہوئی ریت پھانکنے کے علاوہ میرے منہ پر ہتھوڑی اور چلم اور دوسری مکروہات گریں، ماں لگام کے جو یکے بان چھوڑ گیا تھا۔ نواب صاحب نے عجیب حرکت کی تو وہ گڑ گڑا کر پھاندے اور چھپکلی کی طرح پٹ سے پہیے کے برابر دھول میں گرے اور اس برجستگی کے ساتھ اٹھے کہ بیان سے باہر ہے۔ یکے والے کے پاس کافی عذر موجود تھا، مثلاً صاحب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں، ساز پرانا ہو گیا ہے، کہیں رومالوں سے کام چلتا ہے، نیا ساز اب کے میلے کی مزدوری سے خریدوں گا، گھوڑا 6 سے دانا کھاتا ہے، دام ہی نہیں بچتے، وغیرہ وغیرہ۔ یکے میں بھی جگہ جگہ خزانے ہوتے ہیں، نامعلوم کن کن مقامات کو یکے والے نے کریدا اور کہاں سے رسی کے متعدد ٹکڑے نکال کر ساز کو پھر گوندھا اور کسا اور خدا خدا کر کے ہم پھر چلے۔ لیڈی ہمت قدر اب سہمی ہوئی تھی، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کس طرف زور دیں، آگے کو جھکیں تو دباؤ کا ڈر اور پیچھے رہیں تو الار کا خطرہ۔ عجیب لہجے میں انہوں نے کہا، یکا بڑی خطرناک سواری ہے، کبھی کوئی مر تو نہیں جاتا؟ یکے والا بول اٹھا، صاحب جس کی آتی ہے وہ اس بہانے بھی جاتا ہے۔ نواب صاحب نے زور سے جپٹ کر کہا، چپ بے، اور بڑبڑانے لگے، پکی سڑک پکی سڑک۔ یہ نعرہ ہم لوگوں نے پکی سڑک کو دور ہی سے دیکھ کر اس طرح بلند کیا جس طرح کرسٹوفر کولمبس کے ساتھیوں نے زمین کو دیکھ کر زمین کا غلغلہ بلند کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم زور سے پکی سڑک پر کھڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ یکے پر ہم گویا سر کے بل بیٹھے ہیں۔ بے کمانی کے یکے کی کھڑکھڑاہٹ بھی عجیب چیز ہے۔ کچی سڑک کی مٹی اور غبار چشمے سدن میں کپڑوں پر سے جھڑ گئی۔ نواب صاحب کی کیل بجائے ان کے ایک جگہ گڑتی ساری ران کے طول و عرض میں چبھ رہی تھی۔ یکے والے کو موقع ملا، آؤ بیٹا کر کے اس نے گھوڑے کی رسی کی لگام اچھی طرح جھاڑ دیا اور گھوڑا بھی کچی سڑک کی صعوبت سے خلاصی پا کر اپنے جوہر دکھانے لگا۔ خوب تیز چلا اور خوب پٹا۔ یکے والے کو اس سے بحث نہیں کہ تیز چل رہا ہے، گھوڑے کو نہ مارنا چاہیے، وہاں تو اصول ہے کہ مارے جاؤ۔ گھوڑا بھی کہتا ہوگا کہ الہی یہ کیا غضب ہے، جتنا جتنا تیز دوڑتا ہوں مارا جاتا ہوں، قدم ہلکا کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں۔ آخر کو جانور پھر جانور ہے، لے کر بے تحاشا دوڑا اور اسی مناسبت سے مار کھائی۔ ہائے ہائے میں کرتا ہی رہا اور لیڈی ہمت قدر کی چیخیں الگ کے اتنے میں خیر سے داہنے پہیے کی عین اس برق رفتاری کے عالم میں کیل نکل گئی اور پہیا نکل کر یہ جا وہ جا۔ خدا کی پناہ موٹر کا حادثہ تو کوئی چیز نہیں۔ گھوڑا بھاگتے میں کروٹ کے بل گرا اور یکے والا آدھا اس کے نیچے۔ میں اڑ کر دور گرا، نواب صاحب یکے کے پیچھے گرے اور بیگم صاحبہ خود یکے کے داہنی طرف۔ یکے والا چوٹ کی وجہ سے اور لیڈی ہمت قدر صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی اور نواب صاحب کا کولا اتر گیا اور میری 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پڑے تھے، گھوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکا کر دیکھا، نواب صاحب لنگڑاتے ہوئے اٹھے اور اپنی بیگم صاحبہ کو سنبھالا۔ ایک عجیب پسپائیت کا عالم تھا۔ خدا رحیم و کریم ہے، اس نے 10-15 منٹ بعد ہی ایک موٹر بھیج دیا۔ ایک انگریز اس طرف جا رہا تھا جدھر سے ہم آ رہے تھے۔ اس نے سب کو بین بٹور کر سیدھا اسپتال پہنچایا۔ یکے والے کا یکا اور گھوڑا وہیں رہ گیا تھا۔
بعد میں وہ کھو گیا۔ نواب صاحب نے اس کو اپنے موٹر پہ جب سے رکھ لیا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے تو اس کی صورت دیکھ کر نواب صاحب اور میں اور لیڈی ہمت قدر سب کو ہنسی آتی ہے۔ نواب صاحب اور ان کی لیڈی صاحبہ تو پھر کبھی یکے پر نہیں بیٹھی اور نہ بیٹھیں گی، لیکن میں اب بھی بیٹھتا ہوں، سواری ماشاءاللہ خوب ہے۔